السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پتہ چلی جی ہمیں جگہ ایک جس میں ہم سب کے لیے ایک سبق ہے، بہت بڑا سبق ہے، بتاؤں گا آپ کو۔ یہ صاحب اچھا جو واقعہ ہمیں پتہ چلا، جس کے پیچھے ہم چلے گئے سن کر اس کو، وہ واقعہ یہ تھا کہ جی جنگل ہے جہاں بہت سارے جانور بھونک رہے تھے، کتے۔ انہوں نے دیکھا، پھر یہ چھت پر گئے ویریفائی کرنے کہ کس کے پیچھے بھونک رہے ہیں، تو بتا رہے تھے کہ جی کتے جو ہیں وہ ایک کسی چیز پہ بھونک رہے تھے، میں اس کو دیکھ نہیں سکا۔ پھر یہ گئے اس کے پیچھے اس جنگل میں، وہاں گئے، کہتے ہیں میں نے دیکھا کچھ عجیب سی چیز ہے، نہ وہ جانور ہے نہ وہ انسان ہے، گول سی چیز ہے۔ اس کے بعد مجھے یاد نہیں، اور پچھلے کئی مہینوں سے یہ آگئے اس گرفت میں، اس تکلیف میں۔ یہ تعویذ دیکھ رہے ہوں گے آپ ان کے گلے میں، یہ دیکھ رہے ہیں بہت سارے تعویذات جو ہے نا انہوں نے پہنے ہوئے ہیں۔ اب یہاں میں آپ سے عرض کروں، جو میں نے بات کی کہ سبق ہے ہم سب کے لیے، وہ یہی کہ مت جائیں رات میں۔ اگر کچھ مخلوق آپ کو اٹریکٹ کرتی ہے اپنی جانب تو اس کے پیچھے نہ جائیں۔ یہی غلطی سترام سے ہوئی، یہی غلطی ان بھائی سے ہوئی، اور آپ نے کئی پروگرامز میں ہمارے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے کہا ہمیں ایک بکری کا بچہ نظر آیا، ہم نے اس کو جیسے ہی اٹھایا ہم گئے۔ ہمیں کوئی سرخاب نظر آیا، ہمیں مور نظر آیا، ہمیں کوئی نایاب پرندہ نظر آیا رات میں، آپ اس کے پیچھے جہاں گئے خرگوش نظر آیا۔ اب کیا ہوا، آپ جب اس کے پیچھے گئے نا، آپ کا مائنڈ جہاں ڈائیورٹ ہوا، جہاں اس پہ فوکس آپ کا گیا، پھر اس کے بعد آپ کو یاد نہیں رہتا ہے، آپ بخار میں آ جاتے ہیں۔ آپ کو بعد میں لوگ بتا رہے ہوتے ہیں کہ تم یہ کر رہے تھے، تم کئی دن تک بھوکے رہتے، پھر تم کئی دن تک اتنا کھانا کھاتے۔ تو تجربہ یہی کہتا ہے کہ کہیں نہ ہماری اتنی سی غلطی ضرور ہوتی ہے، اتنی سی چاہے صحیح۔ ہمیں پتہ ہے کہ رات میں ایک نایاب پرندہ، نایاب جانور ایسی جگہ پر اگر آپ کو نظر آ رہا ہے اور آپ کو وہ کشش اپنے طرف کھینچ رہی ہے کہ آپ رک نہیں پا رہے، اس کے پیچھے جا رہے ہیں اس کو پکڑنے کے لیے، یہی نقصان اٹھاتے ہیں جو ہم نے دیکھا ہے۔ یاد ہے شیراز بھائی سترام، پھر وہ خرگوش کے پیچھے ایک بھائی گیا، وہ انہوں نے بھی کیا بتایا کہ اس کے بعد مجھے یاد نہیں۔ تو یہی رہا ایکسپیرینس کہ ہم نے ان چیزوں سے بچنا ہے۔ اچھا میں بتا تو رہا ہوں، میں نے ایک بلی دیکھی جس کے پیچھے میں جانے لگا، سہیل بھائی نے مجھے روکا بھی کہ اس طرف مت جائیں، پیچھے جنگل تھا سارا۔ اچھا میں جانے لگا، وہ دیوار 7-8 فٹ کی دیوار شیراز بھائی، بہت زیادہ تھی، پوری دیوار جو ہے نا وہ دھڑم گری ہے پاس۔ سہیل بھائی کہہ رہے ہیں اللہ نے بچا لیا، اللہ نے بچا لیا، ایک بار پھر بچا لیا۔ اچھا دیکھنے والوں کو یہ لگ رہا ہوگا جنہوں نے پروگرام بھی دیکھا کہ اس دیوار سے بچا لیا۔ میں آپ کو دل کی بات بتاتا ہوں کہ مجھے اس مخلوق کے پیچھے جانے سے بچا لیا، اس مخلوق کا ہماری ٹیم پر حاوی ہونے سے ہم سب کو بچا لیا۔ یہ دیوار گرنا، کچھ چیز پھٹ جانا، کوئی آواز آ جانا، ہمارا دھیان بڑھ جانا، یہی ہوا ہے ہمارے ساتھ۔ ہم موت کے منہ میں جا رہے ہوتے ہیں، آپ کی دعاؤں سے، جی آپ کی دعاؤں سے کچھ ایسا ہو جاتا ہے، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ کئی بار ہوا ایسا یار، کئی بہت بار دفعہ ایسا ہوا۔ میجر فریکچر سے چیزوں سے بچا، اللہ نے آپ کو بچایا، چیز زخمی ہونے سے بچایا، بہت بار۔ اچھا دکھتا پتہ کیا ہے کہ اس دیوار کے گرنے سے بچ گئے، دکھتا یہ ہے اس کنویں میں گرنے سے بچ گئے، دکھتا یہ ہے کہ وہاں چوٹ لگنے سے بچ گئے۔ نہیں، یہ چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں اس برائی سے بچنے کے لیے، اس تکلیف سے بچنے کے لیے جس میں اگر کوئی مبتلا ہو جائے تو لوگ اس کو پاگل سمجھتے ہیں۔ اب یہ ہمارے مثال سامنے ہے، مجھے ان کی آنکھیں بڑی پسند آئی، آپ سے شیئر کر رہا ہوں کہ ان کا بات کرنے کا انداز پہ بھی غور کیجئے گا، آپ نے پروگرام دیکھا ہے، معصومیت چھلک رہی، معصومیت۔ کہتے ہیں کچھ عرصے تک تو مجھے پتہ ہی نہیں چلتا، مجھے دورے پڑتے، مغرب سے لے کے فجر تک میں گھر سے نہیں نکل سکتا تھا باہر، مغرب سے لے کے فجر تک۔ یہ ٹائم ایسا تھا کہ
یہ نہیں جا پاتے تھے. اندھیرے کا ٹائم ہے نا بالکل. کہتے تھے اس ٹائم پر میں نہیں نکل پاتا تھا اور مجھ سے کچھ وہ حرکات ہوتی تھیں جو میں یقین بھی نہیں کر سکتا. اچھا پھر انہوں نے ایک بات کی, جب میں ناپاکی کی حالت میں ہوتا نا تب زیادہ میں گرفت میں آ جاتا. انہوں نے خود اپنے منہ سے بتایا, ایکسس ہو جاتا نا ان چیزوں پہ, کہ جب میں کہتے ہیں جیسی میں ناپاکی میں کچھ ہو جاتا, آسانی سے حاوی ہو جاتی ہے نا, جیسی وہ ہوتا تب مجھ ساتھ پرابلم شروع ہوتے. خیر اللہ کے کرم سے ان کو ایک صاحب علم شخص ملے جنہوں نے کچھ دیا بھی, تو کہتے ہیں اب میں بہتر ہوں. لیکن وہی جگہ تھی جہاں ہم گئے جناب. شام کو ہی نا کچھ جگہیں ہوتی ہیں جہاں پہنچ کے آپ کو ایک فیل آتی ہے کہ یار کچھ صحیح نہیں ہے یہاں پہ. ایک تو اس کی لوکیشن شراز بھائی, لوکیشن تو بہت ہی, ایک تو بالکل لاسٹ, اس کے بالکل بعد کچھ بالکل جنگل جناب, جنگلی جھاڑیاں, پھر جنگل, زرعی علاقہ, اور اس کے اندر بھی گھسا ہوا ایک کونے میں گھر. نا مطلب کوئی مانے گا نہیں کہ وہ گھر ہے. تو ایسی جگہ پہ گھر جو وہاں پر ندیم بھائی رہتے, پڑوسی ہیں وہاں کے, انہوں نے جو بتایا واقعات, کہتے ہیں کہ جی رات کو وہی ہوا کہ میرا کزن آ رہا تھا 2-2:30 بجے. اس نے کہا کہ باہر بھینس کا بچہ ہے کٹا, 2 مجھے رسی میں اس کو پکڑ کے لاتا ہوں. اچھا وہ گزر چکے تھے ان واقعات سے. انہوں نے کہا پاگل ہو گئے ہو کیا, اس وقت کہاں سے ہو سکتا ہے, اس وقت یہاں کوئی باڑا بھی نہیں ہے, دور دور تک کوئی باڑا نہیں ہے جو تم بھینس کا بچہ. کہتے نہیں ہے. کہتا اچھا آؤ. یہ دونوں گئے ہیں ساتھ, کچھ بھی نہیں تھا, کہیں کچھ نہیں تھا. انہوں نے بچا لیا اس کو. میں نے آپ سے عرض کی نا کہ جو تجربہ تھا نا, جانوروں کی شکل میں رات کو اگر کچھ نظر آتا ہے آپ کے اندر سے, اگر یہ آواز آتی ہے کہ میں اس کو پکڑ لوں اپنا بنا لوں, نہیں, بالکل نہیں کرنا ایسا. یہی دعوت دیتے ہیں. ایک تو ناپاکی نہیں کرنی, کہیں پہ صفائی رکھنی ہے, اور کسی ایسی جگہ کوئی ایسا جانور, بچہ, مخلوق جس پہ آپ کا دل آئے, کچھ کشش ہو, اس کے پیچھے نہیں جانا ہے. لیکن سجاد بھائی وہ چیز, جو بھی چیز نظر آتی ہے وہ تو اتنی خوبصورت ہوتی ہے, بندہ اس میں مہو ہو جاتا ہے نا, مثلا غالب ہونے لگتی ہے نا یار. اگر کوئی ایک بھی اگر رک گیا نا, کوئی ایک بھی اگر یہ کرنے سے رک گیا شیراز بھائی, ہمارا تو تجربہ ہے نا. میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اتنی کشش ہوتی ہے کہ آپ رک نہیں پاتے. آپ لالچی نہیں ہوتے, آپ چور بھی نہیں ہوتے, لیکن وہ کشش آپ کو اپنی جانب ایسے ہی کھینچتی ہے کہ آپ کے پاؤں خود بخود چلنا شروع ہو جاتا ہے. اللہ پاک محفوظ رکھے ہم سب کو. لیکن تجربہ یہی ہوا یار. پوچھا ہے میں نے سب سے نا کیسے ہوا, کیا ہوا, انہوں نے یہ بتایا کہ جی خرگوش نظر آیا, اس کے پیچھے گئے, پھر نہیں یاد. بلی نظر آئی, اس کے پیچھے گئے, پھر نہیں یاد. ایک گول سی مخلوق نظر آئی, نہ جانور نہ انسان, اس کے پیچھے گئے, پھر نہیں یاد. یہی تجربہ ہوا ہے ہمارے ساتھ کئی بار نا. اس لیے آپ سے کہہ رہا ہوں, وہ بھینس کا بچہ, گائے کا بچہ, بکری کا بچہ, میمنا, یہ بہت واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ جی آخری بار دیکھا گیا, اس کے بعد وہ پاگل ہو گیا. پاگل نہیں ہوا یار بیچارہ, وہ شہر میں آ گیا, پتہ نہیں کیا ہوا, اس نے پھر بتانے قابل نہیں رہا کیا چیز دیکھی. لوگ پاگل سمجھتے ہیں. اچھا یہ چیز اور بھی سننے میں آئی ہے کہ میرے علم میں آئی ہے کہ ایک تو یہ ہوتا ہے جیسے چیزیں آپ کو اٹریکٹ کرتی ہیں کہ کچھ جانور کی شکل میں کچھ چیزیں مل جاتی ہیں. کچھ ایسا ہوتا ہے آپ کسی ویرانے میں جا رہے ہیں تو پیچھے سے آواز آتی ہے اور کہتے ہیں کہ پیچھے نام مڑ, اگر جو مڑ گیا تو وہ بھی گیا. ان کو کہیں سے کسی کی اپنے جاننے والے کے روپ میں مطلب ایسی آواز آتی ہے جیسے کوئی بہن آواز دے رہی ہے, ان کے کوئی لو ونس یا کچھ برادر وغیرہ دے رہے ہیں, تو وہ ان کو ایسا اٹریکٹ کرتے ہیں. اگر جیسے 2 دفعہ تیسری دفعہ کوئی مڑ گیا تو پھر وہ بھی ڈپینڈ کہ تو یہ دونوں سملیرٹی مطلب اسی چیز سے تو ہوتی ہیں کہ آپ کو اٹریکٹ کیا جاتا ہے اور پھر آپ پہ غالب آ جاتے ہیں. جو میں سمجھاؤں کہ شاید بھائی آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کی سوچ, آپ کا فوکس جو ہے نا وہ ویسے ہی اس جانب لے کے آنا ہوتا ہے. ذرا سے آپ لوز ہوتے ہیں وہیں وہ آپ کنٹرول میں چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ کو آواز آئی ہے, وہ جس پہ گزرتی ہے وہ بہتر جانتا ہے کہ آدھی رات کو کوئی پیچھے سے آپ کو آواز دے, کیا گزرے گی آپ پہ. پاؤں کہتے ہیں نہیں اٹھتے, قدم بھاری ہو جاتے ہیں, ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے, ڈر لگتا ہے. ایک آدھ بار ایسا محسوس ہوا تھا ہمیں کہ اپنا ہی کوئی پیچھے سے آواز دے رہا ہے, حالانکہ اپنا سامنے کھڑا ہوا تھا. اچھا, ایک آدھ بار ایسا ہوا ہے. سمت کے ساتھ وہی ہوا تھا نا, سکھر حویلی میں ہوا تھا کہ اس نے دیکھا کہ ارسلان بھائی یہاں بھی ہیں, ارسلان بھائی وہاں بھی ہیں. تو سمت بھائی ہمارے باقاعدہ انہوں نے کیمرے میں دیکھا نا, تو پھر وہ یہی جڑ تھی اس واقعے کی. تو جی یہ مقصد یہ ہے اس پروگرام کا
اس سبق کو اپنے اندر اتار لینا جی. کہتے ہیں نا کہ صرف حالانکہ اتنی بڑی جگہ نہیں تھی, یہاں آپ سانگلا ہل, یہاں آپ حویلیوں سے ہو کے آ رہے ہیں, پھر آپ اتنی چھوٹی سی جگہ پہ جا رہے ہیں. بات ہے واقعے کی کہ واقعہ کیا ہوا. پیشنٹ موجود ہے وہاں, عینی شاہدین موجود ہیں, اور وہ جگہ اٹ سیلف ہے کہاں پہ. دیکھیں ایک کمرہ بھی بہت بھاری ہو سکتا ہے کہ وہاں قدم رکھنا مشکل ہے, اور ایکڑوں پہ پھیلی جگہ میں بھی آپ ہو کر واپس آ سکتے ہیں. جب بھائی جگہ کا میرے خیال سے اس وجہ سے ایشو نہیں ہو سکتا کیونکہ میں نے سنا ہے یہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ تو اتنی ٹرانسفارم ہوتی ہیں, مثلا کہتے ہیں سوئی کے ناکے میں بھی آبادیاں بنا لیتی ہیں, کیونکہ یہ تو چھوٹی بھی ہو سکتی ہیں بڑی بھی ہو سکتی ہیں. تو ان کے لیے یہ جگہ تو ہمارے لیے ہے نا کہ کتنی چھوٹی پیمائش تو ہمارے لیے, ان کے لیے تو ایکسٹرا لارج بھی ہے, چھوٹی بھی ہو سکتے ہیں بڑے بھی ہو سکتے ہیں. ہاں لیکن وہاں نوعیت کیسی ہے, مثلا وہ جو چیز موجود ہے تو اس کی نوعیت کیسی ہے, ایکسٹریمسٹ ہے, یہ جو نقصان پہنچانے والی ہے. دکھنے میں کتنی صاف ستھری جگہ, آپ نے نوٹ کیا ابھی تیار ہوا گھر, لیکن وہ بیسکلی اس گھر سے واقعہ منسوب نہیں ہے, صرف اس ایریا سے منسوب ہے. شاید وہ جو ایریا ہے نا کونے والا جہاں وہ گھر بھی آ گیا ہے, اب وہ جنگل, جنگلی جھاڑیاں, اور وہ گھر, وہ جو ایریا ہے پیچ سامنے والا, وہاں یہ تمام واقعات. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس جگہ مثلا جہاں بنائی وہ نیچے سے کیا توڑا ہو, کیا پھوڑا ہو, کیا پہلے سے چیز کیا موجود ہو جس کو گرا کے اتنا صاف ستھرا بنایا. بڑا کچھ لوگ دیکھیں یہی چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, لوگ احتیاط نہیں کرتے. درخت ایک چیز ہے, ٹھیک ہے یار, اس کو کاٹنا یا اس کو گرانا تو ویسے اخلاقی طور پہ ٹھیک نہیں ہے, ٹھیک. تو اور پھر ہم جانتے بھی ہیں کئی واقعات ہیں ایسے درختوں میں جنات کے بسیروں کے, کئی واقعات. پھلدار درخت کے بارے میں کہتے ہیں اس میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے سر. پھر ہمیں تو لگانے ہیں بجائے اس کو گرانے کے. کئی میں نے ماشاءاللہ گھر ایسے بھی دیکھے کہ یار پرانا درخت جو ہے نا اس میں ویسے ہی قائم و دائم ہے, انہوں نے اپنی کنسٹرکشن موڑ دی ہے, اس درخت کو نہیں چھیڑا, اپنے گیلری کے اندر ایک سوراخ کر دیا ہے کہ یار اس درخت کی شاخ نکلے, اس کو کچھ نہ ہو, تو پھر وہ نوازے بھی جاتے ہیں. کہتے ہیں نا آپ اتنی سی خیال کرو تو پھر وہ بہت خیال کرتے ہیں آپ کا نا. تو انہی چیزوں کا احتیاط ہے جی. یہاں سے جو ہمیں سبق ملتے ہیں, جو سمجھ آتی ہے, وہ یہ, ایک تو جانا نہیں ہے کسی ایسی مخلوق کے پیچھے. ناپاکی میں جب ہوتے ہیں تب زیادہ پرابلم ہوتی ہے, ان کو تب اثرات ہوتے ہیں. سمی نے نہیں کیا تھا, ناپاکی کی تھی تو اس کے کتنا برا اثر پڑا تھا. وہی بات ہے جی دوبارہ کہ کھانس لیں, کوئی ایسا واقعہ کر لیں, اس طرح کی کوئی حاجت ہو اگر آپ کو تو. پھر جی میں گیا ہوں نا, اچھا جا رہے ہیں جب شاید بھائی نشانیاں ہوتی ہیں نا, نشانیاں, وہ واش روم کا دروازہ جو ہے وہ میرے سامنے بند ہو رہا ہے, میرے سامنے ہوا نہیں ہے اس طرف, بالکل ہوا نہیں ہے. اچھا اس وقت تو مجھے لگا چلو ڈاؤٹ, پھر وہ آن ریکارڈ بھی ہوا ہے ایسا کہ وہ بند ہو رہا ہے. میں تالے کو پکڑنے جا رہا ہوں, اس کے قریب سے چھپکلی نکل کے چلی جاتی ہے باہر. آواز اس وقت آتی ہے جب میں اس واش روم کو کھولنے جاتا ہوں. رات میں جانا چاہ رہا ہوتا ہوں, ابھی میری ندیم بھائی سے بات نہیں ہوئی ہوتی, میں جب جانے کی کوشش کرتا ہوں نا, مجھے بکریوں کی آواز آتی ہے, جیسے بہت بڑا ریوڑ نہیں ہوتا, کوئی 50-100 بکریوں کو ریوڑ ہو جیسے, وہ آوازیں آتی ہیں. میں رک جاتا ہوں باہر, وہ دور سے چلتے ہوئے آتے ہیں ندیم صاحب اور بتاتے ہیں مجھے کہ دور دور تک کوئی باڑا نہیں ہے. تو وہ ایک مخصوص وقت میں آئی تھی جب وہ آئی تھی, اس کے بعد نہیں آئی, بالکل نہیں آئی. وہ واش روم کے دروازے کی آواز مغرب سے پہلے تک کی تھی, اس کے بعد نہیں آئی, بالکل نہیں آئی. رات میں وہ بکریوں کی آواز مخصوص وقت کے لیے, کہاں چلے گئے پھر سب وہ. ہاں, یہ اگر کہیں دور بھی ہو تو ہلکی پھلکی تو آواز محسوس ہوتی رہتی ہے, کہیں بھی ساؤنڈ تو کیپچر ہوتی ہے. جناب علی پھر پتہ کیا ہوا, ایک لمبے پیریڈ کے لیے خاموشی, بالکل سناٹا ہو گیا, بالکل خاموشی. یقین کریں ہماری جگہ کوئی اور ہوتا نا, چلا جاتا وہاں سے. 1 گھنٹہ 1.5-2 گھنٹے ہم لوگ جو ہے نا یہاں سے وہاں پھرتے رہے کہ یار کیا ہو رہا ہے. بھائی عام گھر میں کسی کا اگر کھٹکا ہو جائے تو بندہ فوراً ہی ہوشیار ہو کے نکل جاتا ہے. تو پھر کیا ہوا, اچانک محسوس ہوتا ہے مجھے پیچھے نا جنگل کی طرف جو دیوار جا رہی تھی نا, وہاں میں نے دیکھا مجھے پیچھے بلی کی جیسے 2 اور 2 ٹانگیں نہیں ہوتی, وہ نظر آئی. میں نے کہا سہیل بھائی بلی. جیسے انہوں نے ادھر دیکھا نا تو وہ جا چکی تھی. میں نے خود دیکھا کہ ان کی لائٹ پڑنے سے پہلے ہی وہ چلی گئی. اچھا, سہیل بھائی نے آنکھوں سے بھی نہیں دیکھا؟ نہیں, انہوں نے نہیں دیکھا. اچھا میں جا رہا ہوں اس کے پیچھے, مجھے وہ روکتے ہیں, مجھے کہتے ہیں سجاد نہیں جاؤ آگے یار, وہ جنگل ہے نا, اس طرف جنگل ہے. اچھا میں ان سے کہتا ہوں کیوں, کچھ محسوس ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں ہاں یار لگ رہا ہے کہ کوئی چیز ہماری جانب آ رہی.
میرا پھر دھیان جاتا ہے اس بلی کی طرف اور شیراز بھائی ایک آواز آتی ہے دھڑم. ہم لوگ سوچ نہیں سکتے تھے کہ یار پوری دیوار 7-8 فٹ کی دیوار اور اتنا بڑا پیچ اس کا, بہت بڑی دیوار تھی, وہ دھڑم گری نا. اب باہر نکلوں میں حیران, یار ایک بلاک, ایک پتھر, کوئی چیز, لیکن مقصد یہی تھا جن کی دعائیں ہمارے ساتھ ہیں کہ تم نکل جاؤ وہاں سے. پتھر بلاک شاید گرتا ہم پھر بھی رکے رہتے میرے خیال سے. اس کے بعد یہ ایک ثبوت تھا, نشانی تھی کہ بس اب اور نقصان ہو سکتا, بس دیکھ لیا, پتہ چل گیا, واقعہ پتہ چل گیا. اچھا انہوں نے, آپ نے دیکھا ہوگا پروگرام کے اندر ہم نے بہت زیادہ ٹونٹ لگائی ہے, ایک کیا کہتے ہیں اس کو, سینسر کہہ لیں, آڈیو کو ہم نے سمجھ لیں بند کیا, ہائڈ کیا, چھپایا. اصل میں جو پتہ چلا ہے نا کہ وہاں کون ہے, وہاں جی فیملی ہے جو غیر مذہب کے جنات ہے نا, مسلمان نہیں ہے وہ. جو جنات ہیں وہ مسلمان نہیں ہے, غیر مذہبی جنات ہیں, اس میں انتہائی شریر ہے اور ان کا پورا خاندان ہے. یہ بات کوئی ایک سید زادے ہیں وہاں پہ, انہوں نے کنفرم کی, ایک مولوی صاحب ہیں انہوں نے کنفرم کی, ان کا جنہوں نے علاج کیا انہوں نے کنفرم کی کہ پوری فیملی ہے, پورا خاندان ہے اور وہ مسلمان جنات نہیں ہے. یہ انہوں نے کنفرم کیا, ایکنالج بھی کیا اس بات کو, پتا ہے. تو ہمیں جی یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ کب سے ہیں, کون ہیں, وہ کیا کرتے ہیں. ویسے یہ واقعات ہیں, اگر آپ اس کے اندر انوالو نہیں ہوتے نا یہ لوگ, تب کچھ نہیں ہوتا. جب انوالو ہوتے ہیں, کوئی ناپاکی ہو جاتی ہے, کچھ ایسی چیز ہو جاتی ہے, پھر جو ہے نا آپ کو انہوں نے یہ نہیں کسی نے ڈسٹرب کیا, ان کو کسی نقصان پہنچایا, اس کی کوئی بات نہیں بتائی کہ ایسے کیسے کسی کے پیچھے پڑ گئے. یار یہ وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کو انسانوں سے جب ان کو نقصان پہنچتا تو وہ پھر کسی پہ حاوی ہونے کی کوشش کرتا ہے. ایک خیال یہ آتا ہے شیراز بھائی, کیونکہ جب میں جا رہا تھا نا اس گھر کی جانب, میں نے دیکھا درخت تو ایک ساتھ ہی تھا اور کئی درخت کی شاخیں مجھے نظر آئی جو کٹی ہوئی تھی. وہ درخت جلا ہوا بھی تھا, اگر آپ تصویر میں دکھائیں, آپ کو میں دکھاتا ہوں, کافی بڑے پیمانے پہ جلا ہوا بھی تھا. تو یہ تو واضح ہے کہ کاٹا گیا ان کو. ٹھیک, پھر شاید ایسی کہتے نا جگہ مل گئی بنا دیں. یار ہم بھی قرآن خوانی کرواتے ہیں, ہم بھی پاک صاف رکھتے ہیں جگہ کو, ہم بھی اس کی پہلے صفائی کرتے ہیں, کوئی صدقہ دیتے ہیں, کوئی اس کا ایک طریقہ ہے وہ اپناتے ہیں, اور ہر مذہب میں طریقہ ہے وہ کرتے, اگر کر لیتے ہیں نا تو پھر اس طرح کی بہت سے پرابلم سے دور رہا جا سکتا ہے. اچھا ان کو پبلک کو دکھائیں تو چلائیں, وہ دوا گری تھی. اچھا یہ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پروگرام میں دیر میں آتی ہے کہ ہمیں یہاں دکھا دیا کریں. میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں شاید بھائی, یہ میں جانے کی کوشش کر رہا ہوں. سہیل بھائی مجھے ابھی روکا ہے مجھے تھوڑی دیر پہلے انہوں نے, میں پھر ادھر میرا دھیان ہے سارا, کیا سارا دھیان میرا ادھر ہے. میں نے بات کی اگر آپ کو ایک سیکنڈ نہیں روکتے تو آپ ادھر ہوتے تو بھائی تو آدھی جسم پہ تو آتی ہے آپ کے. جی ایک بات یہ بھی ہے کہ دیوار سے بھی بچے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں بچے. دیوار وہ کہتے ہیں نا کنوں سے بچ گئے بالکل. یہ دیکھیے گا اسی طرح یار بہت کلوز انکاؤنٹر تھا یہ تو. یہ تو سمجھ لیں کہ بالکل جوتوں کے پاس سائڈ پر نا, جوتوں کے پاس آخری بلاک آ کے جو ہے نا وہ گرا. پتھر چھوٹے چھوٹے ذرے بھی اٹھ کے لگ سکتے ہیں, اتنی بڑی دیوار گری ہے, پتھر بھی بلاک ہی ہے, لیکن یہ کہ نقصان بہت زیادہ اللہ نے کرم کیا. اور ہم دونوں کے قریب, سہیل بھائی کے بھی میرے بھی. سہیل بھائی بھی قریب تھے. ہاں سہیل بھائی بھی قریب. اچھا وہ اصل میں کیمرے اس طرف تھے, میں اس طرف تھا. وہ یوں گری نا تو یہ چیز ان پہ بھی آ سکتی تھی, یہاں تھے وہ سہیل بھائی. اچھا اللہ نے ان کو بھی بچایا. اب شاید یہ دیکھ رہے ہیں آپ کتنا بڑا ہول ہے یار, اس میں سے 3-4 بندے ایک ساتھ گزر سکتے ہیں. یہ پورا پیچ آپ دیکھیں بہت بڑا پیچ ہے کہ گر جائے, اور پھر آگے سے سہیل بھائی آپ کو غصے سے دیکھ رہے ہوں اور کہہ رہے ہوں کہ اگر اب بھی تم کھڑے ہوئے یہاں پہ تو یہ آخری شو ہوگا ہمارا. بنتا نہیں تھا. اس کے بعد نشانیاں مل چکی تھی, ثبوت مل چکے تھے, واقعات آپ کے سامنے تھے, اور سب سے اچھی بات, سب سے خوشی کی بات یہ کہ ضائع نہیں ہوا ہمارا وہاں جانا. ہمیں سبق ملا, دوبارہ سبق ریوائز ہوا, اور وہ جو بھائی تھے نا انہوں نے مجھے جاتے ہوئے کہا کہ اب میں ٹھیک ہوں. اس کے علاج جو کروا رہے تھے اس کے بعد تو میرے زبان سے نکل گیا, میں نے کہا ٹھیک ہی رہو گا انشاءاللہ. انشاءاللہ معصوم آ گئے ہیں گرفت میں,
تو جی یہ سلسلہ جاری ہے. بہت سے واقعات، بہت سی چیزیں ہماری مس ہوئی ہیں بیچ میں. یہ سانگلا کا ٹور، جانا آنا، ٹریول، وہاں اسٹے، تو کچھ چیزیں مس ہوئی ہیں، مجھے یاد ہے بالکل. بہت سے سوالات آپ کے جمع ہوئے ہیں، وہ بھی مجھے یاد ہیں. آپ کے کمنٹس بھی میں پڑھ رہا ہوں. سب پہ جواب دیں گے. 1-2 دن بعد دوبارہ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی.